اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اچھا رشتہ ملنے کا وظیفہ خیر بتائیں گے، جس کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ جلد ہی اچھا رشتہ میسر ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بڑا خاص اور اہم ہے، کیونکہ معاشرے کے بیشتر افراد اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے شادی کرنے سے قاصر ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں لوگوں نے نکاح جیسی عظیم نعمت کو اس قدر مشکل اور مہنگا بنا دیا ہے کہ لوگوں کا شادی کرنے کو سوچنا تک بھی مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے زنا اور جنسی تشدد ہمارے معاشرے میں عام سی بات سمجھی جانے لگی ہے۔ ناظرین، یقین مانیے، جب ہم آج کل کی جنریشن میں جی ایف اور بی ایف کے نظریات کو دیکھتے ہیں تو قیامت کے قریب ہونے کا احساس مزید طاقت پکڑ جاتا ہے، اور ایسا ناظرین سراسر والدین کی عدم توجہ اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے۔ بہرحال ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اچھا رشتہ ملنے کا وظیفہ اور اچھا رشتہ حاصل کرنے کا روحانی عمل بتائیں گے۔ اگر آپ ویڈیو کو مکمل توجہ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بے شمار بگڑے ہوئے مسائل کا روحانی حل جلد ممکن ہوگا۔ ناظرین، یہ فکرہ ذرا معنی خیز ہے، اس لیے آپ سبھی سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ اچھا رشتہ ملنے کا وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین، آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد حسب استطاعت صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ صدقہ ادا کرتے وقت آپ نے اس بات کا تعین لازمی کر لینا ہے کہ جس فرد کو آپ حصول حاجت کے لیے صدقہ دے رہے ہیں وہ فرد صدقہ کا صحیح حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ اس صدقہ کو ادا کرنے کے بعد ناظرین، آپ نے بعد نماز فجر سے لے کے چاشت تک 71 بار دعائے نادری صغیر، 71 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین کی تلاوت 21 روز تک جاری رکھنی ہے۔ ناظرین، دعائے نادری صغیر اور سورہ اخلاص کو آپ اپنی جائز حاجت کو گمان میں رکھتے ہوئے ہاتھ کے پوروں پر تلاوت کریں، اور ہر پورے پر اپنی جائز حاجت کو ہی گمان کریں، اور سورہ یاسین کی ہر آیت اور ہر لفظ پر اچھا رشتہ کا گمان کر کے ہی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، یہ تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ اور یکسوئی کے ساتھ مکمل توجہ اور گمان کے ساتھ کرنی ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، گمان کے ساتھ حاجت کے لیے کیا گیا یہ روحانی عمل بے حد طاقتور ہے، جس کی بے مثال روحانی طاقت سے انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کا مطلوبہ نیک اور جائز مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے یہ وظیفہ نیک اور اچھا رشتہ کے لیے ہے۔ اب آپ کے نزدیک نیک اور اچھا رشتہ کا کیا معیار فکر ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال ہمارے نزدیک نیک اور اچھا رشتہ وہ ہوتا ہے جو شرع اور شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہو۔ ناظرین، یاد رکھیے، جہاں بی ایف اور جی ایف کے نظریات قائم ہوں وہاں گھر کی بہو بیٹیاں محفلوں کی زینت ضرور بنتی ہیں، مگر عزت کا معیار فکر ہمیشہ کم ہی رہتا ہے۔ بہرحال ویڈیو کے اس حصے میں ہم ان نظریات کی نفی کریں گے جو دورہ حاضر میں لوگوں نے خود پر امپلیمنٹ کر رکھی ہیں۔ اس لیے آپ سبھی سے التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کا یہ حصہ مکمل توجہ سے سماعت فرمائیں تاکہ آپ کی صلاح ہو سکے اور اللہ کی رحمت خاص سے صراط مستقیم بھی نصیب ہو سکے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی مغربی تہذیب اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ دین حق کے وہ اصول جو ہمارے معاشرے میں عام ہونے چاہیے تھے، اب وہی اصول بس محض کتابوں کی زینت نظر آتے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے نکاح جیسی عظیم نعمت کو ناظرین اس قدر پیچیدہ اور مشکل بنا دیا ہے کہ ہمارے آنے والی نسل میں جی ایف اور بی ایف کے نظریات عام سی بات ہے۔
ناظرین یہ جی ایف اور بی ایف کے نظریات 90 کی دہائی میں ہمیں سننے تک کو نہیں ملتے تھے، مگر آج دیکھنے کو عام ہے۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم غلطی کرتے ہیں، پھر اس غلطی کو درست کرنے کے لیے دوسری غلطی کرتے ہیں، اور پھر غلطی پر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ زندگی میں ہم بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں جس کی تلافی کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، قرآنی اور روحانی وظائف سے ہمیشہ شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی کام لیا جا سکتا ہے، لیکن ویڈیو کے اس حصے میں ہم آپ کو ان معاملات کا روحانی حل بتائیں گے جو کہ دنیاوی پیچیدگیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ محترم سامعین، یہ فکرہ ذرا معنی خیز ہے، اس لیے ذرا غور طلب نظریات سے عمل کو سماعت فرمائیے گا۔ یہ عمل ناظرین حب عالم کا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے توبہ کے 2 نفل ادا کرنے کے بعد 2 عدد نقش حب عالم بالاسم اور بالعدد ہی تحریر کرنے ہیں۔ ان نقوش کا سکیچ ناظرین بالکل فی سبیل اللہ آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ نقش حب عالم ناظرین بالاسم اور بالعدد تحریر ہونے کی وجہ سے ہر فرد کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان نقوش کا سکیچ آپ نے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے بعد ان نقوش کو آپ نے مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ بالاسم اور بالعدد ہی تحریر کرنا ہے۔ اب تیار کردہ گئے 2 نقش مبارک میں سے ایک نقش مبارک کو تعویذ کی شکل میں گلے میں پہن لینا ہے، اور دوسرے نقش مبارک کو سورہ یاسین کی پہلی مبین میں محفوظ کر لینا ہے۔ ناظرین حب عالم ایک بے حد طاقتور روحانی عمل ہے جس کو عام طور پر لوگ خلاف شریعہ ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم جو اچھا رشتہ ملنے کا وظیفہ حب عالم بتا رہے ہیں، یہ صرف و صرف جائز اور شرعی کاموں کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو خلاف شریعہ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین وہ وظائف جن کی دنیاوی حقیقت نظریات پر پرکھی جاتی ہے، اور وہ وظائف جو کہ حدیث و تفسیر سے لیے جاتے ہیں، دونوں ہی بے مثال روحانی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال کرنے والے لوگ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ کریں، حسب حاجت وظیفہ کریں اور اپنے استاد کے مشورے سے ہی وظیفہ کریں۔ نقش وظائف اور مزید روحانی مشوروں کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے، سلسلہ خیر البشریہ کے تمام تر روحانی پروگرام حصول علم کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہیں۔ حصول علم کا یہ نظام ناظرین سلسلہ کا کوئی بزنس یا کوئی کاروبار نہیں ہے، اس لیے علم کی اس روشنی سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔